اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ سبق پڑھ رہے تھے فصل فی تمامی احکام الوضو، تو یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے نیچے والی لائن سے تھا ولا یمنع الدرن وخرع البراغیث۔ درن کہتے ہیں میل کچیل وغیرہ جو ہوتا ہے بدن پہ لگا ہوا میل، اسے درن کہتے ہیں۔ خرو معنی ہوتا ہے بیٹ، اور براغیث مچھر کو کہتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی اس چیز کی کہ بدن پر اگر کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ جس سے پانی جو ہے بدن تک نہ پہنچ پائے، جیسے موم ہے یا چربی وغیرہ ہے بدن پہ لگ جاتی ہے تو پانی اس سے نہیں پہنچ پاتا ہے، تو جب تک ہم اس کو چھٹائیں گے نہیں تب تک ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ وہ اگر بدن پہ لگی ہوئی ہیں اور انہیں بنا چھٹائے پانی بدن تک پہنچ سکتا ہے، تو اب آگے بیان فرما رہے ہیں ولا یمنع الدرن وخرع البراغیث، اور میل کچیل اور مچھر کی بیٹ، ونحوہا، اور ان کے جیسی اور بھی جو چیزیں ہوں، مکھی وغیرہ کی بیٹ ہو گئی، مچھر کی بیٹ کے علاوہ مکھی کی بیٹ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میل اور مچھر مکھی وغیرہ کی بیٹ جو ہے یہ پانی کے پہنچنے کو نہیں روکتی، ولا یمنع، اور نہیں روکتی ہے، ٹھیک ہے، کیا نہیں روکتا ہے؟ الدرن میل، وخرع البراغیث ونحوہا، اور مچھر وغیرہ کی بیٹ کیا نہیں روکتی ہے؟ بدن تک پانی کے پہنچنے کو۔ یعنی اگر میل لگا ہوا ہے بدن پہ اور جو ہے مچھر وغیرہ کی بیٹ لگی ہوئی ہے یا مکھی وغیرہ کی بیٹ لگی ہوئی ہے، تو اب ان کو بنا چھٹائے ہم نے وضو کر لیا تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لگے رہنے سے پانی ہمارے جسم تک نہیں پہنچے گا، یہ چیزیں پانی کے پہنچنے کو مانے نہیں ہوتی ہیں، ان کے لگے رہنے سے بھی پانی پہنچ جاتا ہے بدن تک۔ فرما رہے ہیں وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الخاتم الضيق۔ الضيق معنی ہوتا ہے تنگ، اور خاتم انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں۔ بیان فرما رہے ہیں وَيَجِبُ، اور واجب ہے، تحریک الخاتم الضيق، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا۔ جی ہاں، تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا واجب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وضو کے وقت اپنی انگوٹھی کو حرکت دیا کرتے تھے۔ ہاں، یہ واجب کب ہے؟ جب انگوٹھی تنگ ہو، جی ہاں، ٹائٹ انگوٹھی ہے تو اس صورت میں انگوٹھی کو ہلانا، اس طرح ہلانا کہ پانی جو ہے انگلیوں تک پہنچ جائے، یہ واجب ہے۔ آگے بیان فرما رہے ہیں وَلَوْ ضَرَّهُ غسل شقوق رجلیہ۔ فرما رہے ہیں اور اگر نقصان دیتا ہو، اگر اسے وضو کرنے والے کو نقصان دیتا ہو، کیا نقصان دیتا ہو؟ غسل شقوق رجلیہ، اس کے پیروں کے زخم، اس کے پیروں کے زخموں کا دھونا۔ پیر میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اب اگر جو چوٹ پر پانی بہائیں گے تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ پیروں میں چوٹ لگی ہوئی ہے، اب چوٹ پر پانی بہائیں گے تو نقصان پہنچے گا، تو آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ ضَرَّهُ غَسْلُ شَقُوقِ رِجْلَيْهِ، اور اگر وضو کرنے والے کو اس کے پیروں کے زخموں کو دھونا نقصان دیتا ہو تو جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا۔ امرار معنی ہوتا ہے گزارنا، ٹھیک ہے، گزارنا، تو جائز ہے امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا، اس دوائی پر پانی کو گزارنا جو اس کے زخم پر لگی ہوئی ہے۔ جو دوائی اس کے زخم پر لگی ہوئی ہے، پٹی وغیرہ، تو اس پٹی کے اوپر سے پانی کو گزار لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب زخم کے اوپر پانی بہانے سے اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ ولا يعاد الغسل ولا المسح على موضع الشعر بعد حلقه، اور دھونے کا اعادہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مسح کیا جائے گا بالوں کی جگہ پر گنجے ہونے کے بعد۔ یعنی وضو تھا، اب بعد میں جو ہے گنجے ہو کے آ گئے، ٹکلے ہو کے آ گئے،
سر منڈوا لیا تو اب بالوں کی جو جگہ ہے وہاں پر دوبارہ مسح کرنا یا پانی پہنچانا یہ کیا ہے نہیں پہنچایا جائے گا، آپ کا وضو اس سے نہیں ٹوٹا ہے۔ ولا الغسل بقص ظفرہ وشاربہ، اور قص معنی ہوتا ہے کاٹنا، قص معنی کاٹنا، قص ظفرہ معنی ناخن کاٹنا، اور شارب یعنی مونچھیں وغیرہ جو ہے کاٹنا۔ تو بیان کر رہے ہیں اور ناخن اور مونچھوں کو کاٹنے کے بعد بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظفر معنی ناخن اور شارب معنی مونچھیں، اور مونچھیں کاٹ لیں یا ناخن کاٹ لیا تو اس کے بعد جو ہے اب یہ سمجھیں کہ نہیں وضو کرنا پڑے گا، مسح کرنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے، وضو آپ کا خراب نہیں ہوا ہے، مسح آپ کا خراب نہیں ہوا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ فصل پوری ہوگی۔ اب آگے فصل دیکھتے ہیں، فصل فی سنن الوضو، یہ فصل ہے وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ یسن فی الوضوء 18 شیئا، فرما رہا ہے کہ وضو کے اندر 18 چیزیں کیا ہیں، سنت ہیں۔ یسن یہ فعل مضارع ہے، اور 18 جو ہے یہ ممیز ہے، اور شیئا یہ تمیز ہے۔ تو اب بیان فرما رہا ہے، یہ عدد ہے، 18 عدد ہے، اور شیئا یہ اس کا معدود ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ 11 سے لے کے جو آگے تک کی تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو میں 18 چیزیں سنت ہیں۔ غسل الیدین الی الرسغین، غسل الیدین یدین دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں، اور رسغ کہتے ہیں، یہ رسغین یہ بھی تثنیہ ہے، رسغ کہا جاتا ہے ہاتھوں کے گٹوں کو، جو پنجے کے جوڑ ہوتے ہیں گٹے، ان کو رسغ کہتے ہیں عربی میں۔ تو غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، گٹوں تک دھونا، یہ اسے کیا کہتے ہیں، اسے یہ پہلی سنت ہو گئی، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا یہ پہلی سنت ہو گئی۔ والتسمیۃ، اور بیان فرما رہے ہیں کہ اور ابتدا کرنا بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھنا، والتسمیۃ اور بسم اللہ پڑھنا، والتسمیۃ ابتداءً، والتسمیۃ ابتداءً، اور شروع میں تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا۔ آگے بیان فرما رہے ہیں والسواک فی ابتدائہ، یہ ابتدائی باب افتعال کا جو ہے مصدر ہے، اور باب افتعال میں جو حمزہ ہوتا ہے وصلیہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم فی ابتدائہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ والسواک فی ابتدائہ، اور یہ ہی ضمیر جو ہے ابتدا کے اندر یہ وضو کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وضو کی ابتدا میں مسواک کرنا یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ وضو آدھا ایمان ہے، اور مسواک جو ہے یہ آدھا وضو ہے، مسواک آدھا وضو ہے۔ ولو بالاصبع عند فقدہ، اور مسواک نہ ہونے کی صورت میں کیا ہے وہ انگلی سے کرے گا مسواک، یعنی انگلی اپنے دانتوں پہ پھرا لے گا۔ جی ہاں، مسواک اگر نہیں ہے اس کے پاس تو انگلی کے ساتھ مسواک کرے گا، یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ طبرانی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے منہ میں دانت نہ ہو تو وہ بندہ بھی مسواک کرے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں کرے گا مسواک۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیسے کرے گا وہ مسواک؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی انگلی اپنے منہ میں داخل کر کے وہ کیا کرے گا، مسواک کرے گا۔ والمضمضۃ ثلاثا، اور 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، والمضمضۃ ثلاثا، اور 3 مرتبہ کلی کرنا، ولو بغرفۃ، اگرچہ ایک ہی چلو پانی سے ہو، ایک ہی چلو پانی سے ہو لیکن 3 مرتبہ کلی کرے، یہ کیا ہے، سنت ہے۔ دیکھیں مزمزہ کا لغوی معنی جو آتا ہے وہ حرکت دینا آتا ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا ہے منہ میں پانی پہنچانا، یعنی کلی کرنا، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ والاستنشاق بثلاث غرفات، فرمایا 3 چلو پانی سے ناک میں پانی چڑھانا، جی ہاں 3 چلو پانی سے ناک میں پانی چڑھانا۔ استنشاق کا جو لغوی معنی ہے یہ نشق ہے، نشق یعنی پانی کو جذب کرنا،
اور اصطلاحی معنی اس کا ہے پانی نرم ہڈی تک پہنچانا، یعنی ناک میں پانی چڑھانا، اور اس طرح چڑھانا کہ پانی جو ہے نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ والمبالغۃ فی المضمضۃ، اور کلی میں مبالغہ کرنا، والاستنشاقی، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا۔ جی ہاں، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، لیکن اس کے لیے جس کا روزہ نہ ہو۔ جی ہاں، جس کا روزہ نہ ہو اس کے لیے کیا ہے، کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں جو ہے مبالغہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانے میں، جس کا روزہ نہ ہو۔ لغیر الصائمی، بغیر روزے دار کے لیے، لغیر الصائم، بغیر روزے دار کے لیے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ بکف ماء من اسفلها، اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ گھنی داڑھی کا ہاتھ کے پانی کے ساتھ اس کے نیچے سے خلال کرنا۔ وتخلیل اللحیۃ الکثۃ، اور گھنی داڑھی کا خلال کرنا، بکف ماء من اسفلها، کس طرح؟ ہاتھ کے پانی کے ساتھ اس کے نیچے سے، کس کے نیچے سے؟ داڑھی کے نیچے سے، داڑھی کے نیچے سے گھنی داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی ہے ہماری، اب ہمارا جو بھیگا ہوا ہاتھ ہے، جو پانی کا ہاتھ ہے ہمارا، تو اب ہم اس کو گردن کی طرف سے ہم ہاتھ ڈالیں گے اپنا داڑھی میں اور باہر کو نکال لیں گے، یعنی گھنی داڑھی کا ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ کے پانی کے ساتھ اس کے نیچے سے خلال کرنا، داڑھی کے نیچے سے خلال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ اور بیان فرما رہے وتخلیل الاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ جی ہاں، انگلیوں کا خلال کرنا بھی، کہ حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کامل وضو کرو، انگلیوں کا خلال کرو اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، تو انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ پھر بیان فرما رہے وتثلیث الغسل، اور 3 مرتبہ دھونا، جو اعضاء ہیں اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، حصوں کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ واستعاب الرأس، اور ایک ہی بار میں پورے سر کا مسح کرنا، استعاب مانے گھیرنا ہوتا ہے، واستعاب الرأس، اور سر کو گھیر لینا، سر کو گھیر لینا، بالمسح مرتن، مسح کے ذریعے، مرتن ایک ہی بار میں، واستعاب الرأس، اور سر کو گھیر لینا، یہ لغوی معنی بتا رہا ہوں اس کا، واستعاب الرأس، اور سر کو گھیر لینا، بالمسح، مسح کے ذریعے، مرتن ایک ہی بار میں۔ تو معنی اصطلاحی معنی اس طرح ہوگا، محاورتاً ترجمہ، کہ ایک ہی بار میں پورے سر کا مسح کرنا۔ ومسح الاذنین ولو بماء الرأس، کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ ہو۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، ولو بماء الرأس، اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ ہو۔ والدلک، دلک معنی ہوتا ہے مل مل کے دھونا، رگڑ رگڑ کے دھونا۔ والولاء، ولا جو ہے، ولا کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہے ایک عضو خشک نہ ہو اور دوسرا عضو دھل جائے، یعنی اعضاء کو پے در پہ دھونا، اعضاء کو پے در پہ دھونا، یعنی ایک جو ہے عضو دھلنے سے، سوکھنے سے پہلے پہلے جو ہے دوسرا عضو دھل جائے، پے در پہ دھونا ولا کا معنی۔ والنیت، اور نیت کرنا، لیکن نیت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر بار بار چھوڑتے رہیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ نیت کرنا وضو کے اندر یہ سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ والترتیب کما نص اللہ تعالی فی کتابہ، اور ترتیب قائم رکھنا جیسا کہ رب تعالی نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ پہلے جو ہے اپنے چہرے کو دھو، پھر ہاتھوں کو دھو، اس طرح ترتیب جو ہے قائم رکھنا۔ تو ترتیب کے ساتھ وضو کرنا بھی سنت ہے، اور شوافی کے نزدیک ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یہ فرض ہے، ترتیب فرض ہے شوافی کے نزدیک۔ پھر آگے بیان فرما رہے ہیں والبداءۃ بالمیامن، اور داہنی جانب سے ابتدا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہر کام میں ہاتھ دھو رہے ہیں تو دائیں جانب سے دھو رہے ہیں، اور پیر دھو رہے ہیں تو دائیں جانب سے دھو رہے ہیں، اس طرح جو ہے یہ دائیں جانب سے ابتدا کرنا، پہل کرنا یہ سنت ہے۔ ورؤوس الاصابع،
ورؤوس الاصابع، جی ہاں، بالمیامنی و برؤوس الاصابع، اس طرح اس کا عطف کریں گے. ورؤوس الاصابع، اور انگلیوں کی نوک سے ابتدا کرنا، جی ہاں، انگلیوں کے سرے سے، انگلیوں کے پوروں سے، انگلیوں کی نوک سے ابتدا کرنا بھی سنت ہے. ومسح الرقبۃ للحلقوم، ومسح الرقبۃ ومقدم الراس، اور بیان فرما رہے اور سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا، سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا بھی سنت ہے. ومسح الرقبۃ للحلقوم، رقبہ مانے گردن، ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا، للحلقوم، نہ کہ گلے کا، جی ہاں، گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے اور گردن کا مسح کرنا سنت ہے. گردن جو ہے یہ جو پیچھے کے حصے کو بولتے ہیں، اور گلا یہ آگے کے حصے کو بولتے ہیں. وقیلا، اور ایک اور بیان فرما رہے ہیں، قول، اور کہا گیا ہے کہ ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، کہ جو آخر کے 4 ہیں وہ مستحب ہیں، یعنی یہ ابتدا والے جو ہیں، آخر کے 4 جو سنتیں بیان فرمائی ہیں یہ مستحب بھی ہیں. یعنی دائیں جانب سے شروع کرنا، انگلیوں کے پوروں سے شروع کرنا، سر کے اگلے حصے سے شروع کرنا، اور جو ہے گردن کا مسح کرنا، یہ جو ہیں یہ سنت، یہ مستحب بھی ہیں، سنت نہ ہے، مستحب بھی ہے یہ. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد.